السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے صلاۃ الخوف کا تذکرہ بیان کروں گا۔ عربی زبان میں صلاۃ الخوف اور اردو زبان کے اندر جو ہے جنگ کی نماز، جنگ ہو رہی ہو تو تب جو ہے نماز کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ادا کی جائے۔ جنگ کی تیاریاں یا جنگ کی حالت شروع ہو چکی ہو اور فوجیں جو ہے میدان کے اندر ہوں تو اس میں کئی ایک طریقہ کار بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دشمن جو ہے وہ مغرب کی طرف ہو تو پھر دو صفیں بنائی جائیں گی اور امام جو ہے ان کی قیادت کرے گا، نماز پڑھائے گا۔ دونوں جو ہے قیام کی حالت کے اندر امام کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح رکوع کی حالت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے۔ جب سجدے کے اندر جائیں گے تو پہلی صف سجدے کے اندر جائے گی، دوسری صف جو ہے وہ نگرانی کرے گی۔ تو اب پہلی صف اور امام نے جب اپنی رکعت مکمل کر لی تو یہ دوسری صف جو ہے اپنی رکعت کو مکمل کرے گی۔ پہلی رکعت بھی اس طرح ہوگی، دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے مشرق، شمال یا جنوب کی طرف ہے، اب وہاں پہ جو ہے نا فوج بٹھائی ہوئی ہے، تو اس میں ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ کو امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، وہ چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آئے گا اور امام کے پیچھے انہیں بھی امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھائیں گے۔ ایک اور طریقہ کہ 1 رکعت امام جو ہے وہ پڑھائے گا، دوسری رکعت وہ اپنی پہرے داری یا اپنی جگہ کے اوپر جا کے وہاں پہ ادا کریں گے۔ تیسرا یہ ہے، ایک اور طریقہ، یعنی جب جنگ لگ جائے اب کیا کریں؟ تو نماز تو فرض ہے، چاہے جنگ لگ چکی ہے، گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، توپوں کا استعمال ہو رہا ہے، جو بھی جنگی آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، اب جنگ شروع ہو چکی ہے، حالت خوف جو ہے نا وہ بڑھ چکا ہے، تو اب کیا کیا جائے، نماز کس طرح ادا کی جائے؟ تو پیدل چلنے والا اسی حالت کے اندر، بھاگنے والا اسی حالت کے اندر، بھاگنے کی حالت میں، سواری کے اوپر سوار وہ بھی اسی حالت کے اندر نماز ادا کرے گا۔ یعنی پھر جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو آپ کو جو پوزیشن نظر آئے، جو حالت نظر آئے، جس میں آپ کو جس طرح آسانی ہوگی، پھر اسلام نے ہمیں یہ رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، لیکن یہ رخصت اجازت نہیں دی ہے کہ خوف کے اندر آپ نماز چھوڑ دیں، بلکہ اور بھی جو ہے نا نماز کی پابندی اور سختی بیان فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عبادت، نماز، ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد جو ہے نا اہل اسلام اپنے رب سے مانگتے رہیں۔ تو یعنی جنگ کی حالت کے اندر آپ کو جس طرح میسر ہو، اشارے کے ساتھ سواری کے اوپر بھاگتے ہوئے یا جو ہے نا پیدل چلتے ہوئے، جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح جو ہے نا آپ نے نماز ادا کر لینی ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ جو اس غلط فہمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، تو بھائیو یہ بات غلط ہے کہ اسلام نے
جنگ کے میدان کے اندر دوران جنگ بھی جو ہے نماز سے رخصت نہیں دی ہے، بلکہ وہاں پہ بھی جو ہے نا ان حالتوں کو، ان پوزیشنوں کو بیان کیا اور ان میں نماز کا ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا، اور ساتھ میں جو ہے نا نرمی بیان کر دی کہ آپ بھاگتے ہوئے بھی جو ہے نا نماز کی نیت کر لیں، اور نماز کے جو ادوار ہیں، احوال ہیں، جس طرح آپ کو میسر ہیں آپ ادا کریں، سواری کے اوپر ہوں تو جس حالت میں آپ جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں، اشاروں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو یعنی جو حالت آپ کو آسان ہو، تو یہ تھا جنگ کی نماز کا بیان جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔